آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے آج ایزیکیل کی وائف کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ کیا خدا نے کبھی آپ سے ایسا کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہے that didn't make sense to you؟ آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اپنی عقل لڑائی یا پھر خدا سے حکمت مانگی؟ آج ہم بائبل میں خواتین کی اسٹڈی کے حوالے سے ایزیکیل کی وائف کے بارے میں سیکھیں گے۔ بائبل میں اس کے بارے میں صرف ایک جملہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم پرانے عہد نامہ کی اس خاتون کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ ہم ایزیکیل نبی کی زندگی کے بارے میں سیکھیں۔ ہمیں اس عورت کی ہیریٹیج کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ ایزیکیل نبی کو کس طرح سے ملی، اور نہ ہی اس کا نام بتایا گیا ہے۔ لیکن جب ہم ایزیکیل 24 باب 15 آیت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا ایزیکیل سے کہتا ہے کہ تیری بیوی مرنے کو ہے۔ وہ کون تھی؟ اور اس کا ذکر صرف اس کے مرنے سے پہلے ہی آیا۔ ایزیکیل ایک مشکل دور کا نبی تھا جو وہ ملک بدری میں تھا، اور نبوکدنضر جو اس وقت کا وہاں کا کنگ تھا، اس کی کیپٹیوٹی میں نہریں چھپار پر تھا، اور اس وقت خدا نے اس پر یہ رویا ظاہر کی کہ میں تجھے ایک ڈیفیکلٹ کام کے ساتھ ڈیفیکلٹ لوگوں میں بھیجتا ہوں۔ اب ایزیکیل کا ریسپانس دیکھیں کہ جب وہ اس کلام کو کنزیوم کرتا ہے تو وہ اس کے منہ میں میٹھا لگتا ہے۔ ایزیکیل 24 باب 16 آیت میں خدا ایزیکیل کو ایسا کام دیتا ہے جو سننے میں بھی مشکل ہے کہ میں تیری نور نظر یعنی تیری بیوی کو لینے والا ہوں، اور تو اس پر ماتم نہ کرنا۔ اور خدا نے ایزیکیل سے کہا کہ اٹھ اس باغی قوم اسرائیل کے پاس جا، اور ایک ڈیفیکلٹ پیغام کے ساتھ کہ تم اپنی شرارت میں گھلو گے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھرو گے۔ بائبل میں ایزیکیل کی وائف کو نور نظر اور ڈیئرسٹ ٹریجر کہا گیا ہے۔ کتنی خوبصورت اور قیمتی بات ہے بیوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا، اور اس لو سٹوری میں زندگی کے ٹرائلز بھی ہوتے ہیں۔ شاید وہ دونوں کیپٹیو ہونے سے پہلے میاں بیوی تھے، اور یا پھر شاید کیپٹیو ہونے کے بعد۔ ان کا ہنی مون مشکل دور میں تھا۔ ذرا سوچیں، جب آپ کو گھر سے بے دخل کر دیا جائے اور ایک فارن جگہ پر مشکلوں میں زندگی گزارنا پڑے، اور آپ کو اپنے مستقبل کا بھی کوئی پتہ نہ ہو۔ ایزیکیل جب 30 برس کا تھا تو اس کو بلاہٹ ہوئی، اور وہ بھی ڈسٹرکشن کی، تو شاید اس کی بیوی کو تمام کمیونٹی سے علیحدہ ہونا پڑا ہو۔ اور پھر جب ایزیکیل اپنے مشن پر جاتا ہو، اور جب وہ واپسی پر آتا تو شاید اس کی بیوی اس کے لیے گرم کھانا تیار کرتی ہو، اور وہ اس طرح سے اس کا استقبال کرتی ہو، وہ اس مشکل وقت میں اس کا سہارا بنی ہو۔ ایزیکیل ابھی جوان ہی تھا جب اس کی بیوی کی وفات ہوئی۔ ایک دن پہلے وہ اس کی لائٹ آف لائف تھی، اور دوسرے دن وہ جا چکی ہوئی تھی، اور پھر اسے ماتم کرنے کا بھی حکم نہیں تھا، اور کوئی فیونرل ایکٹیویٹی نہ ہو، اور وہ اس کے اگلے دن سے اپنے مشن پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لوگوں کے آگے ایک ایگزامپل رکھی کہ خدا کا کلام آپ کے عزیزوں سے زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے، اس کووڈ کے دور میں بہت سے لوگوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے، اور وہ پراپرلی طریقے سے اپنے عزیزوں کو الوداع بھی نہیں کہہ سکے۔ ہے نا کتنے دکھ کی بات۔ خداوند آپ کو برکت دے۔